الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان آدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ بعد از تلاوت کلام رحمان حمد و ثنا درود و صلاۃ و سلام کے میرے واجب الاحترام قابل احترام سامعین و ناظرین، السلام علیکم بعد السلام۔ جناب سامعین محترم، آج جس موضوع سخن پہ بندہ ناچیز کو لب کشائی کرنے کا موقع دیا گیا ہے وہ ہے ختم نبوت کی اہمیت و فضیلت اور عقیدہ ختم نبوت۔ جناب سامعین محترم، رب ذوالجلال نے اپنی کتاب رحمان میں یہ واضح الفاظوں سے فرما دیا وما محمد الا رسول، نہیں محمد سوائے رسول کے قد خلت من قبلہ رسول، گزر چکے ہیں ان سے پہلے رسول۔ رب ذوالجلال نے اس آیات مبارکہ میں یہ واضح فرما دیا کہ سید الانبیاء سے پہلے تو رسول آئے، پہلے رسول بھی آئے، نبی بھی آئے، وہ اپنی شریعت لے کے آئے، سب کچھ آیا، لیکن جب سید الانبیاء خاتم الانبیاء اس جہان میں تشریف فرما آئے تو ان کے بعد رب ذوالجلال نے کہا یہاں پہ سلسلہ ختم نبوت، سلسلہ نبوت، سلسلہ رسالت سب یہاں پہ ختم، ان کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا، یہی ایک ہیں جن کے بعد کوئی نہیں ہے رسول نہ ہی کوئی نبی۔ جناب سامعین محترم، عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت و فضیلت کیا ہے؟ آج کا یہی موضوع میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ رب ذوالجلال نے اپنی کتاب رحمان میں یہ فرمایا تو اس کے احادیث مبارکہ میں کیا ہے؟ ایک مرتبہ حضور سیدنا احمد مجتبیٰ خاتم الانبیاء ایک شخص کی نماز جنازہ میں تشریف لائے اور جنازہ پڑھانے لگے۔ جب جنازہ پڑھانے کے لیے میت کو رکھا گیا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کا جنازہ نہ پڑھائیں، اس کا کوئی کام ہم نے دین اسلام میں نہیں دیکھا، اس کی نمازیں نہیں دیکھیں، اس کو کوئی اچھا کام کرتے نہیں دیکھا، اس کا نماز جنازہ نہ پڑھائیں۔ سید الانبیاء خاتم الانبیاء نے فرمایا اے لوگو، کیا آپ نے اس کو کوئی نیکی کا کام کرتے ہوئے دیکھا؟ ایک آدمی بولے وہاں پہ جو موجود تھے ان میں سے کچھ بولے جی یا رسول اللہ، اس آدمی نے ایک رات مدینہ کی ریاست کی پہرےداری کی، اس کی چوکیداری کی۔ تو جناب سامعین محترم، سید الانبیاء خاتم الانبیاء نے نہ صرف نماز جنازہ پڑھائی، نماز جنازہ پڑھانے کے بعد اس کو دفن بھی کیا، اس کی قبر پہ مٹی بھی دی۔ مٹی دینے کے بعد آپ نے کہا، اس میت سے مخاطب ہو کر کہا تیرے ساتھی تو سمجھتے ہیں تو جہنمی ہے، میں محمد گواہی دیتا ہوں تو جنتی ہے۔ جناب سامعین محترم، جس میں رب ذوالجلال کے محبوب کی مدینہ کی ریاست کا
یہ مقام و مرتبہ ہے کہ سید الانبیاء خاتم الانبیاء خود فرماتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ جنتی ہیں، آپ کے ساتھی سمجھتے ہیں کہ آپ دوزخی ہیں، میں محمد گواہی دیتا ہوں آپ جنتی ہیں۔ جناب سامعین محترم، وہ مدینہ کی ریاست تھی جہاں پہ سید الانبیاء مجتبیٰ خاتم الانبیاء موجود تھے۔ اس ریاست کی ایک رات کی چوکیداری کا یہ مقام و مرتبہ ہے، خود خاتم الانبیاء گواہی دیتے ہیں۔ اور جناب سامعین محترم، مجھے ایک بات بتاؤ، جس کا یہ مقام و مرتبہ ہے اور جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے، جو ختم نبوت پہ آ کے سپہ سالاردی کرتا ہے اور جو ختم نبوت پہ آ کے کوئی عمل کرتا ہے، ختم نبوت کے کاموں میں لگا رہتا ہے، تو مجھے یہ بتاؤ کیا وہ جنتی نہیں ہے؟ وہ تو مدینہ کی ریاست تھی جہاں پہ سید الانبیاء رہتے تھے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ سید الانبیاء کی خود ذات کا کام ہے، ان کی ختم نبوت کا کام ہے، جو وہاں پہ سپہ سالاری کرے اور جو وہاں کی چوکیداری کرے، جو وہاں بیٹھا ہو، مجھے یہ بتاؤ کیا اس کا عمل اچھا نہیں ہوگا؟ کیا وہ جنتی نہیں ہوگا؟ تو ایک مرتبہ دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین ہیں، امیر المومنین ہیں۔ حضرت عمر فاروق آتے ہیں اور کہتے ہیں خلیفۃ المسلمین، اے امیر المومنین، مجھے اپنی 2 نیکیاں دے دیں، میری تمام نیکیاں لے لیں۔ دانشور لوگ کہتے ہیں کہ ہیرے کی قدر جوہری کو ہوتی ہے جو ہیرے کو جانتا ہے، سونے کی قدر سنار کو ہوتی ہے جو جانتا ہے، سونے کی قدر لوہار کو نہیں ہوگی، اور سونے کی قدر ایک عام آدمی کو نہیں ہوگی، ہیرے کی قدر جوہری کو ہوگی، سنار کو اتنی نہیں ہوگی، عام آدمی کو اتنی نہیں ہوگی جتنا اس کو ہوگی۔ جناب سامعین محترم، جب وہاں پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر فاروق عرض کرتے ہیں تو حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خلیفۃ الاول حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ عمر بتاؤ وہ کون سی 2 نیکیاں ہیں؟ آپ نے کہا ایک کا تعلق رات سے ہے، دوسری کا تعلق دن سے ہے، دن کا تعلق اور رات کا تعلق 2 نیکیاں ہیں۔ حضرت عمر کون سی نیکیاں دینے لگے؟ حج، روزہ، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، جنگیں، سب کچھ، جتنے غزوات ہیں سبھی کی نیکیاں دینا چاہتے ہیں۔ کس وجہ پہ؟ 2 نیکیاں۔ اور وہ 2 نیکیاں ہیں کون سی؟ جناب سامعین محترم، سید الانبیاء خاتم الانبیاء کی ختم نبوت کا کام ہے تھوڑا توجہ کرنا۔ حضرت عمر کے بارے میں حضور پاک نے فرمایا کہ عمر کے سائے سے شیطان دوڑ جاتا ہے، بھاگتا ہے، عمر کی زبان پہ حق بولتا ہے، عمر وہ ہے جو مراد رسول ہے، وہ کہتا ہے خلیفۃ المسلمین کو، خلیفۃ الاول کو، حضرت ابوبکر صدیق کو۔ اور وہاں پہ سید الانبیاء حضرت خلیفۃ الاولین نے فرمایا اے عمر بتاؤ وہ کون سی نیکیاں ہیں؟ آپ نے کہا دن کی نیکی وہ جب آپ نے مسلمہ کذاب کے خلاف اپنے سپاہی بھیجے اور مسلمہ کذاب جو ختم نبوت کا جھوٹا نبوت کا دعوے دار تھا، آپ نے اس کا مقابلہ کروایا اور اس کو نیست و نابود کروا دیا، اس کو غرق جہنم کیا۔ اور دوسری نیکی وہ جو آپ نے رات کے وقت سید الانبیاء خاتم الانبیاء کے چہرے مبارک کی حفاظت کی، ہجرت کے وقت جب آپ یہاں سے جانے لگے تھے، جب آپ یہاں سے جا رہے تھے ہجرت کے لیے، مکہ سے مدینہ کی طرف جانے لگے، غار ثور میں جو آپ نے وہاں پہ جا کے حفاظت کی، آپ کے چہرے کے آپ نے حفاظت کرتے رہے، آپ کے چہرے کو دیکھتے رہے، یہ 2 نیکیاں مجھے دے دیں۔ تو مجھے یہ بتاؤ ان 2 نیکیوں کا تعلق کس ذات سے ہے؟ کیا ان کا تعلق نماز سے ہے؟ کیا ان کا تعلق حج سے ہے؟ کیا ان کا تعلق زکوٰۃ سے ہے؟ کیا ان کا تعلق جسمانی عبادت سے ہے؟ نہیں، ان کا تعلق ہے تو صرف اور صرف سید الانبیاء خاتم الانبیاء کی ذات پاک سے ہے۔ اور جناب سامعین محترم، یہ اتنی بڑی نیکی، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت زبیر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی حضرت ام عمارہ کے بیٹے ہیں، آپ وحشت انگیز خبر پھیل گئی مکہ میں، کفار مکہ مشرکین مکہ نے سید الانبیاء خاتم الانبیاء کو نعوذ باللہ من ذالک شہید کر دیا۔ جب یہ خبر پھیلتی ہے تو مکہ والے ابھی بنو ہاشم والے یہ سوچتے ہیں کہ کیا کیا جائے۔ اسی ٹائم ایک خبر حضرت زبیر کے کانوں میں جاتی ہے، آپ اپنی کھونٹی سے تلوار نکالتے ہیں اور نیام نیچے پٹک کے
چلے جاتے ہیں، مکہ کی گلیوں میں کود جاتے ہیں۔ جب مکہ کی گلیوں میں کودتے ہیں تو وہاں پہ کیا دیکھتے ہیں؟ ایسے تیز میں سرخ چہرہ غصے کی حالت میں ایسے جا رہے ہیں، اور سامنے دیکھتے ہیں سید الانبیاء خاتم الانبیاء کی ذات پاک کھڑی ہے، موجود ہیں۔ حضرت زبیر سے خاتم الانبیاء کہتے ہیں، اے زبیر کیا وجہ، آج اتنا غصہ کیوں ہے؟ حضرت زبیر نے کہا، یا رسول اللہ میں نے ایک خبر سنی ہے کہ کفار مکہ، مشرکین مکہ نے آپ کو شہید کر دیا ہے، میں اسی وجہ پہ نکلا ہوں۔ آپ نے کہا، اے زبیر اگر ایسی بات ہوتی تو تو کیا کرتا؟ اگر ایسا ہو جاتا تو تو کیا کرتا؟ حضرت زبیر نے کہا، یا رسول اللہ آپ پہ میں قربان، میرے ماں باپ قربان، یہ مکمل جہان قربان، میں اس مکہ کی گلیوں میں خدا کی ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اس کی قسم میں اس مکہ کی گلیوں میں کفار کا خون بہتا اور پتہ چلتا کہ زبیر نے خاتم الانبیاء کی جان پہ کیسے اپنی جان دی ہے اور انہوں نے کیسے یہ کام کیا ہے۔ ابھی یہی کہنا تھا۔ حضرت جبرائیل آئے خدا کی طرف سے، سید الانبیاء نے اپنا چادر، مدثر والی چادر دیتے ہیں زبیر کو، حضرت زبیر کو تحفے میں، تو وہاں پہ کھڑے ہیں۔ اسی ٹائم حضرت جبرائیل آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، یا رسول اللہ خدا آپ کو بھی سلام دیتا ہے، آپ کو بھی سلام پیش کرتا ہے، اور آپ کے غلام حضرت زبیر کو بھی سلام پیش کرتا ہے۔ جناب سامعین محترم، وہاں پہ تو ایک جھوٹی خبر پھیلی تھی، اور یہاں بھی آج جھوٹی خبریں پھیلی ہوئی ہیں، اور آپ کہاں بیٹھے ہو؟ کس کام پہ لگے ہو؟ آؤ نکلو اور دیکھو۔ اور یہ وہ پہلی تلوار تھی جو حضرت زبیر لے کے ختم نبوت کی حفاظت کے لیے پہلی مرتبہ نکلے تھے۔ پہلی تلوار سید الانبیاء کی ذات کی خاطر نکلنے والی تلوار جو ہے حضرت زبیر کی ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور سیدنا اعلی حضرت، حضور اعلیٰ خلیفۃ اللہ فی الارض، وارث کتاب اللہ، حضرت پیر سیدنا مہر علی شاہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی ذات پاک جب برصغیر پاک و ہند میں آپ نے دین اسلام کی تعلیم مکمل کی، ایک عالم بن گئے، اور یہاں سے نوجوانی کی عمر میں آپ نے ارادہ کیا کہ میں اب اس کو چھوڑ کے، میں اب برصغیر پاک و ہند کو چھوڑ کے جا کے سعودی عرب میں وہاں پہ زندگی گزاروں گا اور وہیں بیٹھوں گا، اس جگہ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ آپ گئے، مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، رات گزارتے ہیں، کچھ عرصہ گزارتے ہیں، خواب میں دیکھتے ہیں سید الانبیاء خاتم الانبیاء کی ذات پاک تشریف فرما رہے ہیں، اور آپ کہتی ہیں، فرماتے ہیں، اے مہر علی، اے بیٹا مہر علی، غلام احمد قادیانی ہندوستان میں میرے حدیثوں کو کتر رہا ہے اور تو یہاں بیٹھا ہے، جناب آپ جاؤ اور وہاں پہ جا کے مقابلہ کرو۔ جناب محترم مجھے ایک بات کا جواب دو، مسجد نبوی میں عبادت کرنا کتنا افضل ہے؟ مسجد نبوی وہ جس کو سید الانبیاء خاتم الانبیاء نے خود تعمیر کیا اپنے دست اقدس سے، راز الجنت میں نفل پڑھنا ایسے جیسے جنت میں پڑھا اس نے، اور روضہ مبارک پہ بیٹھ کے عبادت کرنا، اور وہاں پہ ایسا حالت کہ ہر وقت 24 گھنٹے وہاں پہ خدا کی رحمت خاص نازل ہوتی ہے، وہ جگہ وہاں پہ بیٹھے، اور سید الانبیاء نے کہا مہر علی وہاں پہ جاؤ اور اس کا مقابلہ کرو۔ جناب سامعین محترم، سید الانبیاء خاتم الانبیاء کا یہ فرمان اس بات پہ صادق ہے کہ ختم نبوت کی حفاظت کرنا مدینے میں، مسجد نبوی میں، روضہ مبارک پہ بیٹھ کر، اور سعودی عرب میں جہاں میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے وہاں بیٹھ کر عبادت کرنا، اور ایک آدمی یہاں بیٹھے اور یہاں پہ بیٹھ کے دنیا کے کسی کونے میں بیٹھ کے وہ ختم نبوت کی حفاظت کا کام کرتا ہے، تو یقین کرنا وہ اس آدمی سے، وہ تو ان کی جگہ ہے، اور یہاں پہ اس نے کیا کام کیا؟ یہاں پہ ان کی ختم نبوت کا کام کیا، یہاں پہ ان کی رسالت معاب کا کام کیا، تو اس کا یہ بہت بڑا مقام ہے۔ وہاں سے عبادت کرنا اس عبادت کا اس عبادت سے زیادہ افضل مقام ہے۔ جناب سامعین محترم، آج کل ہم بہت ہی بڑے فتنے میں گھسے ہوئے ہیں، اور اس وقت فتنہ قادیانیت دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے۔
اور دن بہ دن آگے نکلتا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کو وہ مسلمانوں کی شکل میں آ کے تباہ کرنے لگے ہیں۔ مسجدیں لے کے آتے ہیں، قرآن لے کے آتے ہیں، مولوی بن کے آتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک اس دجال کذاب کو نبی مانو۔ جناب سامعین محترم، ایک بات یاد رکھنا، جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے اس پہ نہ صرف ایک رحمت خاص ہے بلکہ خدا کی بھی رحمت، خدا کے رسول کی بھی نظر خاص۔ اور حضور اعلیٰ سیدنا مہدی شاہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے اس کی پشت پہ حضور محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء کا ہاتھ دست اقدس ہوتا ہے۔ جناب سامعین محترم، ختم نبوت پہ جو کام کرتے ہیں بروز قیامت وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور وہاں پہ ان کے ساتھ جنت بغیر حساب کی جنت میں داخل ہوں گے، کیونکہ وہ ختم نبوت کا کام کر کے آئے ہیں۔ اور پہلی مرتبہ جس نے ختم نبوت کا کام کیا وہ صدیق اکبر کی ذات پاک ہے۔ ہمارے رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ اے رب کائنات، ہم کو ختم نبوت پہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں ختم نبوت پہ کام کرنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرما، اور یہ جو قادیانیت ہے اس کے خلاف کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔